انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، جو حال ہی میں 295C کے مقدمے کے اندر گرفتار ہوئے، اور اسی کیس کے اندر آپ کو سرکاری گواہ بھی نامزد کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو 295C کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، کیا ان کی اس اسٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے لاسٹ میں دی، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا وہ واقعی میں گستاخ تھے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی بات اس سے ایک لفظ نکلا تو اٹھ کے جناب اس کے خلاف FIR کرا دی گئی۔ یہ عادی مجرم ہے، اس کی 20 چیزیں ایسی ہیں کہ جناب یہ بے بانگے دول، جیسے کہتے ہیں نا، بے باک ہو کر انبیاء علیہ السلام کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور مطلب دیکھیں، توحید بیان کرتے ہوئے یہ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ توحید تو ہوتی ہے، جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو ہوگی، توہین رسالت کیسے جی؟ وہ کہتا ہے کہ توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ کوئی نبی کوئی ولی جناب اپنا پیشاب روکنے پر بھی قادر نہیں۔ کیا خدا کی قدرت بیان کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نبیوں کے لیے اس طرح کا گھٹیا انداز اختیار کریں؟ میں اگر یہی لفظ کسی بھی ادنا کے بارے میں کہوں کہ جی وزیر اعظم کے سامنے، تو جناب یہ سیکٹری جناب اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ وہ کہے گا یار تو یہ کہہ دے میرا کوئی اختیار، میری پاور اس کے مقابلے میں نہیں ہے، لیکن تو یہ بتا کہ یہ پیشاب اور یہ کیا، یہ تیرا سٹائل ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال اور حرام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا اللہ کے رسول نے صحیح سند سے موجود ہے کہ اللہ نے جو نمازیں فرض کی ہوئی ہیں اللہ کے رسول نے معاف نہیں کی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں میں ترمیمیں نہیں کی ہیں؟ کئی چیزوں کو گھٹایا اور بڑھایا نہیں ہے؟ تو کیا یہ ان کی شان آپ اس انداز سے بیان کریں گے؟ وہ ہستیاں کہ جو للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، قرآن کہتا ہے، جن کی عزتوں کا وہ معیار اور وہ عالم ہے کہ قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ۔ تو یہ انداز ان کے لیے۔ اور پھر FIR میں چاہے جان بوجھ کر یا جناب جیسے بھی، یعنی جس کو مسٹیکن آپ کہہ لیں کہ الفاظ، یعنی پورے ذکر، پورا FIR کا جو نا لب لباب اس کے پورا مالا راؤنڈ اباؤٹ اس کو ذکر نہیں کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی نقل کفر، آپ کسی کا کوئی کفریہ جملہ آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا رد کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ درست ہے، یہ اسی کے لیے کہا گیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد۔ ایک کہ آپ تعلیم کے لیے کرتے ہیں، یعنی آپ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں کہ یار یہ بات ان فلاں لوگوں نے کی ہے تو یہ ہے غلط ہے، لیکن ایسے یعنی اس کو آپ سمجھاتے ہیں۔ قرآن نے بھی نقل کفر کی ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بیان کیا ہے نا، لیکن واقعی یہودی کہتے تھے نا عزیر ابن اللہ، تو اس لیے قرآن نے کہا اور آگے ان کا رد کیا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کی منہ کی باتیں، اللہ ان کو قتل کرے، اللہ ان کو مارے، یہ کدھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عیسائیوں کا ایسا؟ میں عرض کروں، مرزا صاحب کا وہ جو گفتگو ہے اس کو پوری سنی جائے۔ یہ جناب ارشاد بھٹی صاحب سے جیسے اینکر شاہ زیب خانزادہ صاحب جیسے، چونکہ ان کا اصل پیچھے معاملات اور ہیں، پیچھے ان کے حوالے سے چیزیں اور آتی ہیں، تو یہ لوگ جناب آ کر یہ ہو جی کیسے ہو سکتا ہے نقل؟ بھائی تم مفتی ہو، تم علامہ ہو، کہ تم کہتے ہو جی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی باتیں لے کر آئے ہو، پوری گفتگو سنو۔ میں نے کئی اینکروں کو پوچھا کہ کیا تم نے پوری گفتگو سنی ہے؟ نہیں۔ وہ یار جب تم نے پوری گفتگو ہی نہیں سنی تو تم کسی بندے کا کیسے دفاع کر سکتے ہو؟ ہوا یہ کہ ان سے ایک میاں جو لاہور والا اینکر ہے، میاں صاحب ارشد کے راشد کیا نام ہے، تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یار کیا بات ہے کہ میں باہر سے آیا ہوں تو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار بڑے غلط بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 2 نمبر ہیں۔ آگے سے کہتے ہیں بالکل ان کو کہنا چاہیے، 3 ارب عیسائی ہمارے نبی کو بھی یہی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط ہو، آپ اس کے مقابلے میں 3 ارب عیسائیوں کی طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ جو وہ نہیں کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ طاہر تم کیا غلط بات کر رہے ہو، پورا شہر تمہیں گالیاں دے رہا ہے۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب خدا کے لیے میرے 1-2 لوگوں سے جھگڑے چل رہے ہیں، وہ تو مجھے گالیاں انہوں نے دی ہوگی، پورا شہر مجھے کیسے گالیاں دے؟ وہ تو نہیں دے رہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے نہیں دی ہیں تو یہ آپ دے رہے ہیں۔ تو صاحب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ میں پوری دنیا کے مسلمانوں اور تمام یہ اینکروں شینکروں ساروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو افریقہ کے اندر موجود عیسائی ہیں، جو یورپ کے اندر موجود عیسائی ہیں، وہ ہمارے نبی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ کروڑوں عیسائی وہ ہیں کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادراک ہی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، اور اس بات کو امریکہ میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے، افریقہ میں رہنے والے تمام مسلمان میری اس بات کی تائید کریں گے۔ تو جب وہ جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں انہوں نے کہاں یہ الفاظ بولے؟ ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جب نہیں بولے ہیں تو پھر یہ کون بول رہا ہے؟ بتائیں نا پھر، جب انہوں نے نہیں بولے ہیں، میں کہتا ہوں باہر تمہیں 50 بندہ گالیاں دے رہا ہے اور گالی بھی کوٹ کر رہا ہوں، جب پوچھا جاتا ہے کون تو نام 50 کے بجائے 1 کا دیتا ہوں،
تو آپ کہیں گے یار یہ اس کا مطلب ہے ان 50 میں سے ایک نے دیے تو 49 کی طرف سے تو نے دیے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی ان کا رد کرنے کے لیے مرزا صاحب یہ کوٹنگ نہیں کر رہے تھے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. یہ کیوں نہیں سمجھی جاتی ہے اس بات. پھر اسی طرح آگے اس نے یہ کہا جی کہ وہ معاذ اللہ لفظ دجال اس نے استعمال کیا. پھر یہی نہیں ہے, اس شخص کی آئے روز کی گفتگو جس میں گھٹیا انداز سے جناب یہ انبیاء علیہ السلام, صحابہ کرام, اولیاء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کرتا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں جی او جی آپ نے اس کے خلاف ایف آئی آر کروا دی. بھائی بات یہ ہے کہ ہم ارباب اقتدار سے کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی زبان کو لگام دو. کیا یہ نیا ہے پوری دنیا میں کہ جو جناب والا آغاز کرتا ہے بکواس سے شروع کرتا ہے, بکواس پہ جا کر ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ بندہ تو کہتے ہیں میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تو جناب جو بندہ یہ کہے کہ درود پہ شروع کرے اور یہ کرتے, تو میں درود پڑھ کے آگے چاہ کے معاذ اللہ کو کفریہ کلمہ کہہ دوں تو میرا کفریہ کلمہ معاف کر دیا جائے گا. تو اس لیے مرزا جیلمی سے ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو بندہ اکابری نے آج سارے پورے پاکستان کے لوگوں کو تکلیف شروع ہو گئی, سارے اینکر شنکر بول پڑے کہ جناب دیکھیں جی 295 اس کے اوپر لگا دیے توہین رسالت. میں ان تمام اینکروں سے, اس بھٹی صاحب سے لے کر اوپر تک, ان تمام لوگوں کو میں نے اس چیزیں دکھائیں کہ یہ دیکھو یہ خواجہ غریب النواز کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے, یہ داتا علی اجمیری کو گستاخ رسول کہہ رہا ہے. تمام اہل سنت و جماعت پورے پاکستان کے ایویں جناب ان کی طرف کتابوں کی لایانی نسبتیں کر کے ان کو گستاخ رسول اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے لیے یہ کیا کیا کہتا رہا ہے. اس پہ کسی کو نہیں ترس آیا کہ یار پوری امت کو ایک بندہ کافر کہہ رہا ہے اور ہم اس کا راستہ روکیں, اور آج اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی. It's what we share that keeps us together. Remitly, every transfer brings you closer. تو چیخیں شروع ہو گئی, پتہ چلا گال وچ اور ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہے, اور وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ اس کی ان چیزوں کی آڑ میں وہ جو پاکستان میں ایک ماحول بنایا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ تحفظ ناموس رسالت, عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قوانین میں ترمیم کرنا, جیسے آغاز میں نے چیزیں بیان, تو وہ یہ مورے کے طور پر یہ لوگ استعمال ہوں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جناب بات اس کی ہو رہی ہے ان چیزوں کی, اور آ کر وہ شروع ہو گیا جی کہ اندر جناب بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں فلاں فلاں فلاں, ایک چیزوں کو اس طرح سے کر رہا ہے. اور جناب شاہ زیب خانزادہ صاحب ہوں یا باقی ہوں وہ شروع ہو گئے کہ جی جی فلاں ہو گیا, اس کو جی ہم یہ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ادھر بھی میں کہوں گا کہ ارشاد بھٹی صاحب نے دوسری لوگوں سے پوچھا ہے اس حوالے سے معاملہ, ان کو انہوں نے آن لائن لیے کہ بھائی اس حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک آدمی جو خود جو لبرل ہے, جس کو دین کا پتہ نہیں ہے, تو وہ توہین رسالت کے معاملے میں یوں آ کر جناب اپنی زبانیں چلائیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم جیو سے بھی کہیں گے, جیو کے مالکان میں شکیل جو صاحب ہیں ان سے کہوں گا, جو باقی جو ہیں جناب ان سے بھی کہیں گے کہ چینل کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی 295C سے ضمانت پہ آیا ہوا ہے اور آپ یک طرف اس کو بلا کر جناب آپ قانون تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کریں غلط. بٹھائیں نا اس کے ساتھ, ہمیں بٹھائیں, شاہ زیب خانزادہ کو میں کہتا ہوں بٹھاؤ مرزا کو میرے سامنے. ٹھیک ہے.